من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1947 میں پاکستان کی جانب سے قبائلی حملہ اگر نہ کروایا جاتا تو ریاست جموں کشمیر کی صورتحال کیا ہوتی؟ کیا بھارت ریاست جموں کشمیر کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے قبول کر لیتا؟ کیا وہ اس سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا؟ اور قبائلیوں کے حملے کے بعد اس مسئلہ پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ آج کے ولاگ میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، اسے شیئر کیجئے، اسے لائک کیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔ 47 میں جب ریاست جموں کشمیر کا پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا، سٹینڈ اینڈ سٹل معاہدہ ہو چکا تھا، پاکستان نے روزمرہ کی جو اشیاء خورد و نوش ہیں اور جو بھی استعمال کی چیزیں ہیں ان کی سپلائی جاری کر دی تھی، اور پاکستان کے شہر لاہور سے جموں کے لیے ٹرین سروس بھی شروع ہو چکی تھی۔ ریاست جموں کشمیر کے سبھی اکائیوں میں سرکاری عمارتوں پر پاکستان کے پرچم لہرا رہے تھے۔ یقیناً ایک بڑی اچھی صورتحال تھی، جو بھی تھا یہ قطعی طور پر آسان نہیں تھا اسے قبول کرنا، اور یہ بھی آسان نہیں تھا کہ وہ اسے جو ہے وہ ناکام کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اچانک سے ریاست جموں کشمیر کے اس حصے میں، ایک حصے میں جو سرحدی اضلاع ہیں، جو پاکستان کے صوبہ پنجاب اور سرحد سے ملک جو علاقے ہیں، یہاں سے پاکستان کی جانب سے قبائلی جتھوں کو ریاست میں داخل کیا گیا۔ انہیں یہ باور کروایا گیا کہ ریاست جموں کشمیر میں جو ہے وہ ہندو مسلم فسادات ہو رہے ہیں اور مسلمان خطرے میں ہیں، اور آپ جا کر جہاد کریں اور ان کی مدد کریں۔ یہ ان پڑھ جاہل گنوار جنگجو قبائلی جب ریاست میں داخل ہوئے تو انہوں نے جہاد تو کیا کیا، انہوں نے سرعام جو ہے وہ سیولین لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ اس اثناء میں ریاست کا جو سربراہ تھا وہ اس نے بھارت سے مدد طلب کی، تو بھارت نے یہ شرط رکھی کہ اب جب تک ایکسیشن کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان پر سائن نہیں کرتے، ہم غیر قانونی طور پر ریاست میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو مجبوراً کہیں یا جو بھی کہیں، کسی گیم پلان کا حصہ کہیں، جیسا بھی ہو، لیکن چونکہ پاکستان کی طرف سے قبائلیوں کو داخل کر کے یہ غلطی، یہ فحش غلطی کر دی گئی تھی، تو اس کے نتیجے میں یہ جو ہے وہ ایکسیشن کی جو دستاویز تھے اس پر دستخط ہو گئے، اور یوں بھارت کو یہ مینڈیٹ مل گیا کہ وہ اپنی فورسز کو ریاست جموں کشمیر میں اتارے، اور انہوں نے سر عام جو اپنی فورسز کو سری نگر ایئرپورٹ پر اور پٹھان کوٹ سے زمینی راستوں سے جو ہے وہ ریاست میں داخل کیا۔ چاہ جائے کہ اس سے پہلے، قبائلی حملے سے بھی پہلے، پٹیالہ فورسز اور RSS کے لوگ جو ہیں وہ ریاست کے اس حصے میں موجود تھے، اور یہ تاریخ سے اس کے شواہد ملتے ہیں، لیکن چونکہ اس سے دنیا غافل تھی، اور جو قبائلی مداخلت ہوئی ہے وہ ساری دنیا نے اس کو دیکھا۔ اب اس کے نتیجے میں جو اس کے اثرات مرتب ہوئے مقدمہ کشمیر پر، وہ اتنے اندوناک ہیں، اتنے گہرے ہیں کہ وہ آج تک ان کی جو ہے وہ گونج سنائی دیتی ہے۔ ہوا یہ کہ ریاست جموں کشمیر پر اس حملے کے نتیجے میں جو ایگریمنٹ ہوا مہاراجہ اور ہندوستان کے درمیان، اس سے ان کو لیگل جو ہے وہ ایکوپیشن کی جو ہے وہ اجازت مل گئی، ان کو پرمیشن مل گئی، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ 70-75 سال سے ریاست پر قابض ہیں، براجمان ہیں، اور ان کے پاس جو ہے ان کا جو موقف ہے اس سے دنیا انکار نہیں کر سکتی۔ ان کا موقف یہ ہے، جو یونائٹڈ نیشن میں جب وہ مقدمہ لے کر گئے تو وہاں پر انہوں نے یہ موقف اختیار کیا، سربراہ ریاست جموں کشمیر نے مدد مانگی اور اس نے ایکسیشن کیا، یہ ڈاکومنٹس ہیں اس کے، اور اس طرح
ہماری مجبوری تھی کہ ہم ریاست کے تحفظ کے لیے اپنی فورسز کو وہاں بھیجتے، لیکن دوسری جانب سے پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ قبائلی حملہ کروا کے ریاست پر حملہ کروا کر جو ہے وہ انہوں نے قتل عام شروع کروا دیا اور انہوں نے جارحیت کیا ریاست۔ ایک بات اور میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ تقسیم ہند کا جو فارمولہ ہے، قانون تقسیم ہند میں جو ریاستوں کے حوالے سے جس بات پر اتفاق ہوا تھا، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جو ریاست کا جو سربراہ ہے وہ اگر جو فیصلہ کرے گا، چاہے وہ علاق کا فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ خود مختاری کا فیصلہ کرتا ہے، وہ قابل قبول ہوگا۔ تو اس طرح قانونی طور پر جو اس کا اس وقت راجہ تھا، اس کا ہندوستان سے الحاق کرنا اس کے پاس اس کا مینڈیٹ تھا قانون آزادی ہند کے تحت۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھارت کے فیور میں جا رہی تھی، اور اسی وجہ سے جو مقدمہ کشمیر ہے وہ اقوام متحدہ میں اس میں متعدد قراردادیں پاس ہوئیں، اس کے بہت سارے دورانیے ہوئے، تو وہاں اسی وجہ سے اس بات پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا کہ بھارت پاکستان کو جو ہے وہ جارے جو ہے وہ ثابت کر رہا تھا، اور خود کو جو ہے وہ جائز اپنی وہاں ریاست جموں کشمیر کے اندر اپنی پوزیشن کو جائز جو ہے وہ کہہ رہا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کا اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے جو پہلی مفصل قرارداد یونائٹڈ نیشن سے پاس کی گئی وہ 13 اگست 1948 کو پاس کی گئی۔ تو یہ 1947 نومبر سے مقدمہ وہاں پہ زیر غور تھا، اور 8-9 ماہ لگے اس کے بعد اس کی پہلی جو ہے وہ قرارداد سامنے آئی۔ تو اب ہم اس کے دوسرے پہلو پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ اگر قبائلی حملہ نہیں کرتے تو کیا بھارت جس نے سینکڑوں ریاستوں پر جارحیت کر کے بھی جو ہے وہ ان کو مرج کیا اپنے اندر، جو پولیس کے ذریعے بھی، آرمی کے ذریعے بھی، اور ہر طریقے سے جو ہے وہ ریاستوں کو اپنے اندر ضم کیا، ان کو مجبور کیا، کیا وہ ریاست جموں کشمیر جیسی اہمیت کی حامل ریاست کو یوں ہی جانے دے غیر جانبدارانہ حملہ نہیں کرتے؟ تو بھارت کے لیے ریاست جموں کشمیر پر جارحیت کرنا یا اس پر قبضہ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا، اور بھارت دنیا کے کسی بھی فورم پر جو ہے وہ بہت کمزور وکٹ پر ہوتا اگر قبائلی حملہ نہیں ہوا۔ ایکسیشن کے بعد جو ہندوستان کی پوزیشن بنی یونائٹڈ نیشن میں وہ پاکستان کی ہوتی، کیونکہ پاکستان کے پاس پہلے سے ایک اسٹینڈ اینڈ اسٹل ایگریمنٹ موجود تھا، اور اس کے بعد اگر وہ تسلسل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنائے رکھتے ریاست کے ساتھ، ریاست کے حکمران کے ساتھ، تو بھارت کے لیے قطعی آسان نہیں ہوتا کہ وہ ریاست جموں کشمیر پر اس طرح سے قبضہ کرے اور جو ہے وہ جارحیت کرے۔ تو اس طرح جو ہے وہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی مستحکم ہوتی، اور چہ جائے کہ آج بھی ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ اگر پاکستان کے پاس نہ بھی رہتا تو بھی اس کی جو تحریک آزادی ہے وہ ایک بہترین ٹریک پر ہوتی، اور اس کو دو ملکوں کے درمیان زمینی تنازع کا ٹیگ نہ لگا ہوتا۔ بہت شکریہ نواز۔